سر یہ آپ ہی 2 منٹ نا ماشاءاللہ جی عمران بھائی کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. آج کی اس عظیم مجلس اللہ کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ جلد سے جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں. ابھی سے چند منٹوں کے بعد اس مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کر دیا جائے گا. تو آپ حضرات کی نظر چند سطریں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. باتیں ہیں کہ توبہ کی جو چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ توبہ کی جو چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہا ہے. خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے دریا، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے دریا، کرب ہے کہ اسرار جہاں کھول رہا ہے. آواز بلند کر صلوات. مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ماتم پہ کچھ درس کر دیں. تو کل میں نے اس پہ آپ کو بتایا تھا، میں نے تمام دوستوں کو کہا ہوا ہے عشرہ کے بعد جب بھی جہاں بھی میری ضرورت آپ کو محسوس ہو کسی بھی مسئلے پہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بندہ ہے نچیز آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ضرور آگاہ کرے گا. اور اگر کوئی معلومات نہ ہوئی تو اپنے میرے جو قبلہ سید سجاد حیدر نقوی صاحب جو ہیں ان سے اور دوسرے جو احباب ہیں ان سے استفادہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے 12واں سال ہے 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا جب مولا حسین نے اپنے نوکروں میں مجھے نوکری کا شرف بخشا. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میری پہلی مجلس میں بھی سر عاشق حسین موجود تھے اور ابھی بھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مجلس میں آتے ہیں. اور ہر سال میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے جو میرے جیسے نوجوان ہیں جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے میں کوئی چیدہ وہ باتیں جو کم وقت میں انہیں بتا سکتا. کیونکہ ہر مجلس میں میں بانی کی حیثیت سے شریک ہوتا ہوں کیونکہ ہم سارے ہی صفحے عزا کا اہتمام کرنے والوں میں ہیں. اور کنگن پور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آبا و اجداد وہ اس کے ساتھ منسلک رہے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجتن پاک کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے اپنے نوکروں میں ہمیں نوکری کرنے کا موقع فراہم کیا ہوا ہے. تو ماتم جو ہے یہ مجھے جب آپ نے کہا تو میں نے جو اپنی زندگی میں سب سے فرسٹ سپیچ کی تھی وہ ماتم پہ عرض کی تھی. اور اس میں آپ سب سنتے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے کیونکہ آپ تمام لوگ شیعان حیدر کرار میں سمجھتا ہوں کہ ماننے والے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم نہ ہو؟ ہم تو ایسے ادنا سے تعلق علم کے طور پر تمام ذاکرین حسین اور یہ مکتب حسین ہے کہ اس کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ ہر جگہ آپ دنیا میں دیکھیں گے جہاں پہ بھی کسی نہ کسی کو کچھ فیوز جب بخشا جا رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کے کم تر ہونے کا جو ہے وہ سیمپل کے طور پہ اقرار کیا جاتا ہے. مثلاً ایک امیر آدمی ہے
وہ کھانا خدا کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو اعلان ہوگا غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. پہلے آپ کی غربت کا اقرار لیا اور پھر کھانا غریبوں میں بٹے گا. اور علم یونیورسٹیز میں جائیں، کالجز میں جائیں یا اسکولوں میں جائیں تو استاد یہ کہتا ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے، میں بتا رہا ہوں. پہلے جہالت کا اقرار لیا پھر آپ کو علم دیا. یہ مکتب حسین ایسی درسگاہ ہے کہ یہاں جب لنگر بانٹا جاتا ہے تو اسی کتار میں کروڑ روٹی کھڑا ہوتا ہے اور اسی کتار میں جو ہے ایک جھولی والا عام بندہ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر مکتب حسین جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب علم کی تقسیم بھی ہوتی ہے تو آپ کے سامنے چاہے کوئی مجتہد اعظم ہی کیوں نہ ہو تو وہ یہ کہے گا کہ میں اپنا سبق سنا رہا. اور یہ مکتب حسین جو ہے یہ آپ کو آداب زندگی سکھاتا ہے. یہ آپ کو تمام وہ علوم جو آپ کی عملی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام احکام جنہوں نے آپ کو ازل سے ابد تک کا سفر طے کروانا ہے، وہ تمام مجلس حسین بتاتی ہے. تو مصطفیٰ بھائی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، بس میں آپ کو ایک سطر میں ہی کل کی طرح بتائے دیتا ہوں کہ ماتم کے بارے میں پہلی آیا قرآن مجید میں چھٹے پارے کی جو پہلی آیا ہے وہ اس بارے میں بتلاتی ہے کہ خدا پسند نہیں کرتا آہو بکا اور چیخو پکار کو مگر جہاں پہ مظلوم ہو. اس آیا مبارکہ کے تحت جن بھی مفسرین نے تفسیر کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا احتجاج کے طور پہ اپنا جو گریہ ہے، اپنے جو جزا فضا ہے وہ کر سکتا ہے. اور قرآن مجید میں جو دوسرا بڑا ہمارے بھائیوں کی طرف سے اعتراض کہ شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا ماتم کیوں، تو سورہ یوسف بتلاتی ہے کہ یعقوب نبی یوسف کو زندہ سمجھ کے روتا رہا ہے، مردہ سمجھ کے نہیں. اور دوسرا سوال تیسرا، جی شہید زندہ ہوتا ہے اور شہادت درجہ امام علی مقام ہے، انہیں درجہ مل گیا اور شیعہ حیدر کرار ہوتے ہیں. اب یہی سورہ یوسف میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے یوسف اب تو وہ مصر کا جو ہے وہ تاجدار بن چکا ہے، بادشاہ مصر بن چکا ہے. تو یعقوب کو کہتا تھا میں یوسف کی سرداری کو نہیں روتا، یوسف کی بادشاہی کو نہیں روتا، بلکہ روتا اس لیے ہوں نبی کا بیٹا تھا اور کنویں میں گرایا کیوں گیا، تماچے مارے کیوں گئے اور اسے عالم غربت میں بیچا کیوں گیا. اب ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے رتبے کو نہیں روتے بلکہ روتے اس لیے ہیں کہ حسین تھا وارث انبیاء، حسین تھا وارث خلیل ابراہیم، اور وہ حسین جب شہادت ہو گئی تو یہاں اگر بات ختم ہو جاتی ہم کبھی نہ روتے. ہم روتے اس لیے ہیں نبی کا نواسا تھا اور بے جرم و خطا پیاسا مارا گیا لیکن لاشا پامال کیوں کیا گیا، اس کی بیٹی کے در کیوں چھینے گئے، اس کی جو ازواج تھی، ان کی جو عورتیں تھی، انہیں کربلا سے کوفہ سے شام پھرایا کیوں گیا. تو انشاءاللہ مزید اس میں پھر کبھی ڈیٹیل وائز بات کریں گے. اب مائک بھی سیٹ ہو گیا ہے تو ہم مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. چند سطریں. کہنے کو تو امید تھا لقب دہر میں تیرا، کہنے کو تو امید تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا. ایک تو ہی نہیں صاحب آیت سماوات، ہر فرد تیرا وارث قرآن نظر آیا. تو اب میں اس مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں. حافظ عبید حمزہ کو آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. قیامت سے پہلے نعرہ تکبیر.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو آمنت بالله صدق الله العظيم یہ تھے جناب حافظ امین حمزہ صاحب جو تلاوت کلام پاک سے آپ کے ایمان کو منور فرما رہے تھے. تو اب تلاوت کلام پاک کے بعد چند ایک جملے شان مثال سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ یہ جس ہستی کے متعلق پڑھ رہے تھے یہ ہستی وہ ہے کہ جس نے آدمی کو انسان بنایا اور انسان کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو صاحب ایمان بنایا اور صاحب ایمان کو کل ایمان بنایا, جس نے سفر کو ہجرت کر دیا, ہلاکت کو شہادت کر دیا, موت کو زندگی کر دیا, زندگی کو بندگی کر دیا, ایمان کو عادت کر دیا اور عادت کو عبادت کر دیا, چرواہوں کو صاحب تاج کر دیا, نماز کو معراج کر دیا اور صاحب زر کو غنی کر دیا, بے زر کو ابو ذر مدنی کر دیا, جس کے وجود میں کائنات کو منور کر دیا, جس کے مسجود میں حق کو حقیقت منتظر کر دیا, جس کے شہود نے گل کو مصور کر دیا, جس کے ورود نے کسی کو سلمان کسی کو حیدر صفدر کر دیا. اور یہ وہ رسول جس کے مطلب خدا نے یہ کہا کہ اے میرے رسول تیرا کرم میرے جمال میں ہے, تیرا غضب تیرے جلال میں ہے, میرا سوز تیری آنکھوں میں ہے, میری رحمت تیری باہوں میں ہے, میری منزل تیری راہوں میں ہے, سجدہ میرا آستانہ تیرا گھر میرا, تو مجھ سے الگ نہیں میں تجھ سے جدا نہیں, تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں, تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا, مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا, حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا, یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا, گناہ گار ہوتے اور شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا. اے رسول تم آ گئے تو شیطان نیت کا دامن تار تار ہو گیا اور ملت آسی کا بیڑا پار ہو گیا. بابا سے بلند پر صلوات. اب میں دعوت کتاب لینے جا رہا ہوں. ہمارے انتہائی واجب الاحترام قبلہ جناب سید علامہ سید جواد حیدر نقوی صاحب اور فتو کی وہ آئیں اور فضائل و وسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. اور بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ مصائب کو جو ہے وہ آج کی رات زیادہ قائم کیا جائے. تو ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
मरहबा। دعائے ظہور برائے وجود خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ الہی کفا بعزن ان نکون لک عبدا وکفا بفخرن ان تکون لربن انت کما احب فاجعلنی کما تحب صلوات۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین۔ صلوات۔ صلی اللہ تعالی علی خاتم النبیین المکی المدنی القرشی التحامی المطلبی المصطفی الامجد سیدنا الممید بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید ابی القاسم وَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد الفرقان الحمید وهو أصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ صلوات۔ معزز سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران خانوادہ طہرہ، سراپا تشکر اور مجسم نیاز مند ہوں سرکار قائم آل محمد کے حضور، جن کے وسیلہ توسل اور مدد سے آپ سامعین سے یکم محرم سے لے کر آج شب عاشور تک خطاب کی سعادت حاصل کرتا رہا، اور مقدور پر ہم نے کوشش کی کہ اس عشرہ محرم میں آنے والے فکر لے کر جائیں، نفرت نہیں، کیونکہ حسین کا دربار ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ یہ شب عاشور کی رات ہے، یہ شب عاشور ہے، اس رات کو عاشور کی رات کہا گیا ہے۔ تو آج کی رات کے مطابق ہی آپ کو فضائل سناؤں گا اور آج کی رات کا مسائل سناؤں گا کہ اس رات کے فضائل کیا ہیں اور اس رات کے مسائل کیا ہیں۔ چند ایک باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یہ عشرہ محرم کیوں مناتے ہیں، دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا غم 10 دن تک کیوں مناتے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی
قصہ ختم ہوا، ایک دن شہادت ہوئی، ایک دن آپ غم منائیں، یہ آپ مسلسل 10 دن کیوں مناتے ہیں؟ تو ان کو ایک ہی جواب دوں گا کہ شاید ہم 10 دن مسلسل امام حسین کا ذکر نہ کرتے اگر کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے غیر مسلم ہوتے۔ اگر آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے مسلمان نہ ہوتے، دیکھیں کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے مشرک نہیں تھے، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کافر نہیں تھے، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے سکھ نہیں تھے، بیدار ہونا میرے ساتھ سامنے میں، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی ہندو نہیں تھے، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی نصرانی نہیں تھے، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی عیسائی نہیں تھے، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے وہ تھے جو اگر نماز میں امام حسین کے درود نہ پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حسینیت حسینیت یزیدیت مردہ آباد، چند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کربلا میں خدا کرے وسیلہ بھی ٹھیک ہو، یہ میری تھوڑی آواز زیادہ کر کے آپ تک پہنچانے کا وسیلہ تھا نا، ابھی اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کیوں ساتھ چھوڑا؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ مولا سلامت رکھے، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں کسی کے محتاج نہ ہو، اس لیے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، جو ہمارا بنایا ہوا ہو نا وہ کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ تو جو خالق کائنات نے کہا وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اگر مجھ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کرو، تو کم از کم اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا وسیلہ نہ بنانا جسے آپ شرم آتی ہو اللہ کے سامنے جاتے ہوئے، کوئی ایسا وسیلہ بنانا جو سرور کائنات کے کندھوں پہ ہو، اور نبی پوچھے یا علی کہاں تک پہنچ گئے تو مولا امیر کائنات کہیں اگر چاہوں تو آسمانوں کو چھو لوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کربلا میں ظلم کرنے والے اگر غیر مسلم ہوتے تو ہم شاید ایک دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کر کے خاموش ہو جاتے۔ ہم باہر اس لیے نکلتے ہیں 10 دن تک ہم مسلسل 9 دن تک ہم مسلسل زمانے والے کو بتاتے رہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، کربلا میں اسلام 2 قسم کا تھا، ایک وہ اسلام تھا جو قاتلوں کے پاس تھا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، ایک وہ اسلام تھا جو قاتلوں کے پاس تھا، ایک وہ اسلام ہے جو مقتولوں کے پاس ہے، ایک وہ اسلام جو قاتلوں کی طرف سے چلا، ایک وہ اسلام جو مقتولوں کی طرف سے چلا، ایک وہ اسلام جو ظالموں کی طرف سے چلا، ایک وہ اسلام جو مظلوموں کی طرف سے چلا، ایک وہ اسلام جس کا پرچار کرنے والے ظالم تھے، ایک وہ اسلام جس کا پرچار کرنے والے ظالم تھے، ایک وہ اسلام جس کا پرچار کرنے والے مظلوم تھے، ایک وہ اسلام جس کا پرچار کرنے والے درندہ صرف انسان تھے، ایک وہ اسلام ہے اسلام، لیکن ایک وہ ہے جو قاتلوں کی طرف سے چلا، ایک وہ ہے جو مقتولوں کی طرف سے چلا، ایک وہ اسلام جو یزید کی طرف سے چلا، ایک وہ اسلام
دشمنوں سے لعنت درود پڑھ لیجئے توجہ ہے نا سامعین محترم، بیدار ہے نا؟ اسلام دو قسم کا ہے، ایک اسلام وہ جو قاتل کی طرف سے چلا۔ دیکھیں کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کو غیر مسلم تو نہیں تھے، سبھی مسلمان تھے۔ دکھ کسی بات کا ہے، دکھ اسی بات کا ہے کہ جس کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، جس کے نانا کا کلمہ پڑھتے تھے، جس سے اسلام لیا، جس سے دین لیا، جس سے یہ انسانیت سیکھی، اسی کے نواسے کے مقابلے میں آگے کربلا میں۔ اور امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں تھی، امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کے متعلق سرور کائنات نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو جو حسین نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو پھر جو حسین کے مقابلے میں آیا وہ حسین کے مقابلے میں نہیں۔ درود بھیجے محمد والے جو حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں، وہ رسول کے مقابلے میں آیا۔ تو یہی تو ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھو اسلام دو قسم کا تھا، ایک قاتل والا، ایک مقتول والا، ایک ظالم والا، ایک مظلوم والا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ قاتل والا اسلام کہاں ہے اور مقتول والا اسلام کہاں ہے؟ قاتل والا اسلام کہاں ہے؟ مقتول والا اسلام کہاں ہے؟ ظالم والا اسلام کہاں ہے؟ مظلوم والا اسلام کہاں ہے؟ اسی کو اس سے ہم پردہ اٹھانے کے لیے بازاروں میں آئے ہیں، اس سے ہم پردہ اٹھانے کے لیے اس عشر محرم کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ 10 دن قاتلوں کا ذکر کون کرتا ہے، مقتولوں کا ذکر کون کرتا ہے، قاتلوں پہ تبرہ کون کرتا ہے، مقتولوں پہ صلوات کون پڑھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو میری گفتگو کی؟ دو طرح کا تھا اسلام۔ اگر اس کا فیصلہ میدان کربلا میں ہو جاتا اور میدان کربلا میں فیصلہ کے بعد مسلمان اس اسلام پہ قائم رہتے جو مظلوموں کا اسلام تھا، اس اسلام پہ قائم رہتے جو مظلوموں کا اسلام تھا، تو شاید 10 دن ہم اس کا تذکرہ نہ کرتے۔ ہم تو یہ پہچاننے کے لیے نکلے ہیں، زمانے کو بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ آؤ تلاش کریں قاتلوں والا اسلام کن کے پاس ہے اور مقتول والا اسلام کس کے پاس ہے۔ دیکھیں اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی وہ اسلام ہوتا جو نبی دے کر گئے تھے تو پھر کم از کم یہ تو پہچان کر لیتے کہ ابھی ہم نماز میں جس پہ درود پڑھ کے آ رہے ہیں اس کو ہم شہید کر رہے ہیں، اس کو ہم شہید کر رہے ہیں۔ فوجیں بہت جمع ہوئی آج کی رات کربلا میں، بہت فوجیں جمع ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسے 72 تیار کیے، ایسے تیار کیے صحابی کہ
किसी नबी को ऐसे सहाबी न मिले, किसी नबी को ऐसे जानसार न मिले। बाकी जितने अंबिया के सहाबी थे वो सब लेने वाले थे, जितने अंबिया के सहाबी थे वो सब लेने वाले थे। लेकिन इमाम हुसैन के सहाबी ऐसे हैं कि ये लेने वाले नहीं, ये देने वाले हैं। ये देने वाले हैं। जितने अंबिया थे, देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 बंदों का इंतखाब किया तौहीद की तजल्ली कराने के लिए। कितने बंदों का इंतखाब किया? 40 बंदों का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 बंदों को मुंतखब किया, साथ लेकर चले, पहुंचे कोहे तूर पे। जब खालिक कायनात ने अपनी तजल्ली डाली, वो 40 के 40 जो थे उनकी रूहें परवाज कर गईं। वो 40 जो थे उनकी रूहें परवाज कर गईं, और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे वो बेहोश हो गए। 40 बंदों का इंतखाब था हजरत मूसा का कि आओ तुझे खालिक से मरवाता हूँ। इमाम हुसैन का इंतखाब था 72 का। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतखाब था 72 का। ऐसा इंतखाब किया कि जब तौहीद की तजल्ली उन पर पड़ी तो ऐसे मजबूत हुए कि इमाम हुसैन ये कहते रहे कि इनकी दुश्मनी मुझसे है, कल को हमने शहीद होना है, तुम्हारी जन्नतों का ज़ामन मैं हूँ, तुम्हारी शफाअत का ज़ामन मैं हूँ, तुम्हारी निजात का ज़ामन मैं हूँ। तुम में जो जाना चाहता है चले जाओ, अगर रोशनी में शर्म आती है मैं चिराग को बुझाता हूँ, चले जाओ। इधर इमाम हुसैन का ये कहना था, उधर 72 जो थे वो सीना तान के खड़े हो गए, कहते लगे हमें जन्नत की जरूरत नहीं, हमें आग की जरूरत है। कट तो सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, दीदियत मुर्दाबाद, दीदियत मुर्दाबाद। अल्लाह दुश्मनात लानत बेशुमार। बाबा दे बुलंदर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। डायरेक्ट तौहीद का नजारा करवाया उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। डायरेक्ट चलवा तौहीद देखा और तजल्ली को ऐसे बर्दाश्त किया कि हर सहाबी के इमाम हुसैन कहने लगा कि मौला हम कर तो सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे सहाबी इमाम हुसैन के देखो जितने भी थे, गुज़श्ता अंबिया के सहाबा इकराम जो थे, हर नबी के सहाबी कुछ लेने वाले थे। हर नबी के सहाबी हर नबी से कुछ न कुछ लेने वाले थे। कोई इस्लाम लेने वाला था, कोई दीन लेने वाला था, कोई ईमान लेने वाला था, कोई हिदायत लेने वाला था, कोई रोशनी लेने वाला था, कोई चिराग लेने वाला था। हर सहाबी कुछ न कुछ लेने वाले थे। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी ऐसे थे कि जिन्होंने जन्नत का लालच नहीं किया। जन्नत का ऐसे 72 को तजल्ली करवाई कि जिन्होंने जन्नत का लालच नहीं किया, कहा कर तो सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। ऐसे जानसार सहाबा जब ऐसी वफा देखी इमाम हुसैन ने अपने सहाबा में, तो अपने सहाबा पे ये कहकर सलाम भेजा, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। ये कहकर सलाम भेजा, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। ऐ अल्लाह के औलिया, तुम पर हुसैन का सलाम हो, तुम पर हुसैन का सलाम हो। नीयतें देख चुके थे अपने जानसारों की, अपने सहाबा की नीयतें देख चुके थे। और जब ऐसे देखे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब होकर कहा कि नाना सहाबा तेरे पास भी थे,
नाना साहब तुझे भी मिले। मौला ने कायनात की तरफ देख के कहा पापा जान सहाबा तुझे भी मिले। भाई हसन की तरफ देख के कहा कि भाई जान सहाबी तुझे भी मिले। नाना तुझे सहाबी मिले जब तुझ पे मुश्किल वक्त आया तो मैदान में तुझे जना छोड़ के चले गए। पापा जो तुझे सहाबी मिले जब सफीन में तुझ पे मुश्किल वक्त आया तुझे छोड़ कर चले गए। भाई हसन जब तुझे सहाबी मिले वो तुझे छोड़ के चले गए। आओ देखो मेरे सहाबा की अज़मत, ये देखो मैं इन्हें कह रहा हूँ तुम बुलाते रहे ये जाते रहे, मैं इन्हें उठा रहा हूँ ये जा नहीं रहे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत दुश्मनात लानत बेशुमार। बाबा वाले बुलंदर तलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नाना तेरे सहाबी ऐसे थे तो तूने बुलाता रहा, तेरे बुलाने पे तुझे छोड़ के फिर भी भाग गए। पापा तेरे सहाबी ऐसे थे तो बुलाता रहा चले गए। भाई हसन तेरे सहाबी ऐसे थे तो बुलाता रहा छोड़ के चले गए। मैं इन्हें अपनी जगह से उठाकर इन्हें जाने को कह रहा हूँ। अब फिर ऐसे नहीं, मैंने कहा अच्छा रोशनी में शर्म आती है ना बेटा, कर चिराग को बुझा दो, रोशनी खत्म कर दो। अब जब रोशनी खत्म हुई तो इमाम हुसैन ने कहा अब जिसको रोशनी में जाने से शर्म आती है, अब अंधेरा है चले जाओ, अब अंधेरा है चले जाओ। अब अंधेरे में जो हुसैन के सहाबा थे बताओ उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। जो बच्चा था वो एड़ियों पे खड़ा हो गया, जो बच्चा था वो एड़ियों पे खड़ा हो गया, और जो बूढ़ा था उसने अपनी आबरूएं ऊपर करके पल आबरूओं को बांधकर सीना तान कर खड़ा हो गया। जो नौजवान था तलवार म्यान से निकाल कर खड़ा हो गया। खड़े होकर कहते हैं मजलूम करबला से कि मौला हुसैन अब जरा रोशनी कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आप पकड़ने वाले हैं। मौला हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आप पे कटने वाले हैं। ऐसे सहाबी किसी को नहीं मिले जैसे इमाम हुसैन के थे। अच्छा अब जब सिर्फ इमाम हुसैन ने सलाम नहीं भेजा, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, ऐ औलिया अल्लाह तुझ पे सलाम हो, बल्कि खालिक कायनात ने भी उनकी सना में कुरान की आयत को भेजा कि ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ है ना कोई गम है। जो अल्लाह के वली हैं ना उनको कोई खौफ है ना कोई गम है। हुसैन अपने सहाबा को कह रहे हैं कि तुम औलिया अल्लाह हो, तुम पर मेरा सलाम हो। अल्लाह कह रहा है कि ये तेरे सहाबी ऐसे हैं, ये ऐसे वली हैं, ना इन्हें कोई खौफ है ना इन्हें कोई खतरा है, ये जान भी चुके हैं कल हम शहीद हो जाएंगे फिर भी आपको छोड़ नहीं रहे। सहाबा को दर्श देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए खैमों में। ये जो रात है ना, इस रात को मौला ने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहली रात सहाबा में गुजारी, दूसरा हिस्सा अपने आल में गुजारा, अपने खानवादा में गुजारा, तीसरा हिस्सा उसकी इबादत में गुजारा। इधर खैमों की तरफ चले इमाम हुसैन,
ادھر جو امام حسین پہ جانشار ہونے کے لیے تیار تھے وہ عبادت میں مشغول ہوئے، وہ عبادتیں کرتے رہے۔ امام حسین اپنی اہل بیت کو درس دیتے رہے، ہر کسی کو کہہ رہے تھے کہ اگر چاہتے ہو تو میرے صحابہ اکیلے جانے پہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، تو اگر چاہتے ہو تو میں اپنے صحابہ کو کہتا ہوں کہ ایک ایک اہل بیت کے فرد کو ساتھ لے لیجئے، ایک ایک اہل بیت کے فرد کو ساتھ لے لیجئے اور چلے جائیے، ایک ایک اہل بیت کے فرد کو ساتھ لے لیجئے اور چلے جائیے، ایک ایک اہل بیت کے فرد کو ساتھ لے لیجئے اور چلے جائیے، چلے جائیے، چلے جائیے۔ لیکن کوئی بھی اہل بیت میں ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ آؤ ہم نے تو شہید ہو جانا ہے، اپنی مستورات جو ہے انہیں پردہ کے ساتھ مدینہ پہنچا دیں۔ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر کوئی امام حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ادھر امام حسین نے ان کو درس دیا، درس دے کے اس رات کو عبادت میں گزارنے کے لیے اپنے حجرہ عبادت میں گئے۔ ادھر ہر ماں اپنے بچے کو اپنے خیمے میں لا کر کہہ رہی ہے کل امام حسین پہ ہونا ہے قربان، میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تو قربان ہو، سب سے پہلے تو قربان ہو۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے سب سے پہلے تو قربان ہو۔ اصغر کی والدہ اصغر سے کہہ رہی ہے، اونو محمد کی والدہ اونو محمد سے کہہ رہی ہے، قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی ہے، ہر ماں اپنے اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے۔ عزاداروں جب صحابہ کی عبادت کی آوازیں بلند ہوئی نا تو جو غش کی حالت میں بستر پہ پڑا تھا، جو غیرت کا سلطان تھا، جب اس کے کانوں تک آواز پہنچی چاہ کر اپنے بستر سے اٹھ کر کہا پھوپھی اماں کہ ہمارے خیموں کے گرد سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا تیرے بابا کے صحابہ کی آوازیں ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، میں اٹھتا ہوں جا کے بابا سے کہتا ہوں اپنے صحابہ سے کہو کہ یہاں سے دور چلے جائیں، میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کی آوازیں میرے پھوپھیوں کے کانوں تک آئیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ان کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں تک آئیں۔ میں کہتا ہوں مولا سجاد آپ اتنا برداشت نہ کر سکے کہ صحابہ کی عبادت کی آوازیں آپ کی پھوپھیوں کے کانوں تک آئیں۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک آپ جس میدان میں گزرے شاعریاں بج رہے تھے، ڈھولک بج رہے تھے، تماشبین تماشا کر رہے تھے، آپ نے وہ برداشت کیسے کر لیا؟ آپ وہ برداشت کیسے کریں گے؟ آپ کو تو ابھی شام میں پھوپھیوں کے ساتھ جانا ہے۔ پہنچے اپنے نانا اپنے پاپا کے پاس، جا کے پاپا سے کہنے لگے پاپا تجھے پتا ہے نا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ غیر محرموں کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں تک جائیں، غیر محرموں کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں تک جائیں۔ بابا تجھے پتا ہے نا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مظلوم کربلا نے کہا سجاد بیٹا